اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الصادق علیہ السلام فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وُلْدِي وَمَنْ أُخَلِّفُ مِنْ بَعْدِي وَهُوَ الْقَائِمُ مَقَامِي وَالْحُجَّةُ لِلَّهِ۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اور فضائل کے حوالے سے ہے۔ آپ علیہ السلام کا اسم مبارک موسیٰ علیہ السلام ہے اور آپ کے بہت سارے القاب ہیں، جس میں سے مشہور لقب الکاظم ہے، جس سے مولا کے القاب کی وجہ یہ ہے کہ وَهُوَ کاظمین الغیظ۔ امام علیہ السلام اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے تھے اور کبھی بھی آپ کی زندگی میں نہیں ملا کہ آپ کے محبین میں سے ہو یا اعداء میں سے ہو اور امام علیہ السلام نے ان کے لیے کبھی سخت الفاظ استعمال کیے ہوں۔ آپ علیہ السلام کا دوسرا لقب ہے باب الحوائج۔ آپ کی زندگی میں بہت سارے معجزے اور کرامات ملتی ہیں، جن میں سے ایک معروف ایک شخص جس کی آنکھوں کا نور ختم ہو گیا اور ایک مرتبہ جب تمام اتباع اور حکماء سے مایوس ہو کے گھر کی طرف پلٹے، اپنے اللہ کے حضور استغاثہ کیا کہ میرے اللہ، میرا نور تو ختم ہو گیا، تمام حکیموں نے اور طبیبوں نے مجھے لا علاج کر دیا ہے، تو اب میرے دیکھنے کی حسرت ختم ہو جائے گی، تو میں کیوں کر دنیا میں زندہ رہوں جب میں ہر چیز میں کسی اور کا محتاج رہوں۔ جب یہ اپنے مایوسی کے الفاظ اپنی زبان پہ جاری کر رہے تھے، ایک مرتبہ ان کے ذہن میں ایک تصور آیا کہ کیوں نہ ان کے دروازے پہ دستخط دوں جس کے دروازے پہ پوری کائنات کے محتاج آتے ہیں اور ایک مرتبہ فیض لے کر جاتے ہیں تو کسی اور دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیوں نہ اس دروازے پر جا کر اپنے ماتھے کو ٹیکوں جس پہ آسمان کے فرشتے فیض لینے آتے ہیں۔ جب کسی سہارے کے ساتھ امام علیہ السلام کی قبر مطہر پر حاضر ہوئے، ایک مرتبہ اپنے ماتھے کو قبر امام پہ رکھا اور رو کر فرمایا کہ ڈاکٹروں نے تو لا علاج کر دیا، حکماء نے تو کوئی امید نہیں دلائی، اتباع نے تو مجھے مایوس کر دیا، لیکن مجھے یقین ہے میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں اور یہاں سے تبھی واپس جاؤں گا یا میری زندگی کی سانس ختم ہو جائے یا مجھے آنکھوں میں نور مل جائے۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں جیسے ہی استغاثہ بلند کیا تو ایک آواز اس کے کانوں میں گونجی اور آواز کے جملے یہ تھے کہ کس نے کہا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے، ایک مرتبہ نظر تو اٹھائیے۔ جیسے ہی اس نے اپنے ماتھے کو بلند کیا، ایک مرتبہ بند آنکھوں کو جیسے کھولا تو سامنے سے قبر امام کی زیارت ہوئی اور لا علاج مریض امام کے حضور اپنی آنکھوں کا نور لے کر چلا۔ جب
آپ علیہ السلام حج کے مقام پہ دوران حج طواف فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کا عدو آپ کے سامنے آیا اور آ کے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ یہاں پر مخفی طریقے سے اپنے محبین سے ملتے ہیں، وہ آپ سے فیض لیتے ہیں، وہ آپ کے ہاں حاضر ہوتے ہیں، وہ آپ کی بیعت کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیوں کرنا ہو، کیونکہ ہم ہی اللہ کے وہ نمائندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ کیسے ہو کر مجھ پہ فضیلت رکھتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا مجھے کیوں نہ فضیلت ہو، کیونکہ میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرزند ہوں، اور یقیناً یہ وہ عصمت کے مالک ہیں جس کے لیے میں یوں کہہ کر آگے گزروں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی بندے نے دستخط دی اور فرمایا مولا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز سے بنایا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں بنایا تھا تب تو کائنات نہیں تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تب تو زمین اور آسمان نہیں تھے، جب ہم پیدا ہوئے تب تو نہ یہ ہوا تھی نہ مٹی تھی۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ آدم کی پیدائش ہوئی تھی مٹی سے اور جنوں کی پیدائش ہوئی تھی آگ سے۔ آپ کے فرما رہے ہیں جب کوئی چیز نہیں تھی، اس کا مقصد نہ آگ تھی نہ مٹی تھی، تو آپ کیسے بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ خلقنا فکلم کلمۃ فخلق منہ نور۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا ہمیں پیدا فرمائے تو ایک کلمہ ارشاد فرمایا جس سے نور بنا، وکلم کلمۃ اخری وخلق منہ الروح، دوسرا کلمہ ارشاد فرمایا جس سے روح بنا، ومزج النور بالروح۔ آپ فرماتے ہیں جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے نور کو روح سے ملایا فخلق محمدا وعلیا وفاطمہ والحسن والحسین، اس نور کا روح سے ملنا تھا تو محمد مصطفیٰ کا نور وجود میں آیا، حیدر کرار کا نور وجود میں آیا، عصمت کی مالکہ طاہرہ صدیقہ بطول کا نور وجود میں آیا، اور حسنین کریمین کا نور۔ اس عظمت کے مالک جب ایک مرتبہ دنیا کے کسی ظالم اور جابر نے چاہا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ایک مرتبہ زندان میں بند کر دیا جائے تاکہ ان کے فیوض سے محبین استفادہ نہ کریں، ان کے علم میں نہیں تھا کہ اگر سورج بادلوں کے سائے میں آ جائے وہ اپنا نور نہیں چھوڑتا، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان نور سے مستفیض ہوتے ہیں۔ جیسے امام کو پابند سلاسل کیا گیا، ایک مرتبہ مولا کے 3 اصحاب ہیں جو مولا کی زیارت کے لیے مشتاق ہیں، جن کو زیارت نہیں ہو رہی تھی، سوچا جبریت کا زمانہ چل رہا ہے اور چن چن کے امام کے اصحاب کو یا قتل کیا جا رہا ہے یا دیواروں کے درمیان کھڑا کر کے دیوار کے اندر کیا جا رہا ہے، کیوں نہ ہم اس عالم میں کوئی ایسا طریقہ اپنائیں جس سے ہماری زندگی محفوظ ہو۔ چاہا کہ امام کے حضور حاضر ہوتے ہیں، فرمایا کہ امام کے حضور کیسے حاضری ہوگی، جیسا کہ ہر طرف سے سپاہ و انصار دشمن پہرا دے رہے ہیں، امام سے ملنے کے لیے کوئی راستہ ہے نہیں۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا کیوں راستہ نہیں ہے؟ ہم چلتے ہیں اس زندان کے کھڑکی کے قریب جو ایک راستے کی طرف سے کھلتی ہے۔ جب وہ حاضر ہوئے ایک مرتبہ آواز دی مولا اس عالم میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
آپ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں۔ تو ایک مرتبہ اس دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ایک ٹکڑے کو توڑ کے امام کاظم نے اس پہ حرف جیم لکھا، اور حرف جیم لکھ کے وہی ٹکڑا کھڑکی سے باہر جب بھیجا تو امام کے اصحاب دوڑ کر اس کے قریب آئے۔ جیسے وہ ٹکڑا اٹھایا اس پہ جیم لکھا ہوا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی عقل کے مطابق، اپنے قرب کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے۔ جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا فیض ملتا ہے۔ جیسے ہی وہ جیم کا ٹکڑا اٹھایا تو کسی نے کہا امام فرما رہے ہیں کہ آپ جلا وطنی اختیار کریں، تو اس نے اس چیز پہ عمل کیا۔ دوسرے نے کہا نہیں، امام فرما رہے ہیں یہ جو فلاں جبل ہے آپ اس پہ جا کے بیٹھیں۔ اور ایک جو معروف مولا کا صحابی ہے، جیسے ہی اس کی نظر اس حرف جیم پہ ملی تو وہ کہتے ہیں امام ہجرت کا حکم نہیں دے رہے، امام کسی جبل و پہاڑ کی طرف سہارا لینے کا نہیں فرما رہے، بلکہ امام فرما رہے ہیں آپ جنون اختیار کریں۔ آپ جنون کے عالم میں ان کے درمیان بیٹھ کے آپ ہمارے علوم کی تقویت کریں اور ہمارا علوم پھیلائیں۔ ایک مرتبہ جب جنون طاری ہوا، جو اپنی تنہائی میں اللہ کے حضور عبادت گزار تھے، لوگوں کے درمیان جنون اختیار کیا اور لوگوں نے بہلول دانا کے نام سے جاننا شروع کیا۔ لیکن بہلول وہ مولا کا صحابی تھا، جب بھی جس وقت بھی جس ٹائم پہ بھی کوئی موقع ملتا تھا امام کے پیغام کو نشر کرتے تھے۔ کبھی بچوں کو اکٹھا کر کے، کبھی دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے فرماتے تھے کہ یہ بتائیے یہ آپ کر سکتے ہیں چونکہ آپ کے پیٹ میں تو حرام بھرا ہوا ہے۔ فقط ایک واقعہ اور اس کے بعد مولا کے مصائب تر بڑھتے ہیں۔ اسی امام کی امتحان لینے کے لیے اس جابر نے کسی کنیز کو خرید کیا۔ وہ کنیز جس کو حکم دیا گیا کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنے لباس کم کر کے امام کے حضور پیش ہوں اور امام کو مجبور کریں کسی گناہ کے لیے۔ یہ تو پتہ نہیں تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان کی عصمت کا سرٹیفکیٹ قرآن میں ہے۔ انہوں نے جب چاہا اور اس کنیز کو بھیجا، ایک مرتبہ جیسے کنیز داخل ہوئی زندان میں، امام کو دیکھا۔ ایک اہل سنت کا عالم ہے، وہ یہاں جملہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ زندان میں جب امام سجدے میں ہوتے تھے اور باہر سے آنے والا شخص یہ تصور کرتا تھا کہ زندان میں کوئی فرد ہے تو نہیں، ہاں جو زمین پہ پڑا ہوا ہے وہ ابا کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے۔ اتنے ظلم تھے امام پہ، لیکن اس ضعیفی میں، اس نکاہت میں، اس کمزوری میں جب امام کے سامنے وہ خاتون آتی ہے، امام کا سر سجدے میں ہے اور زبان پہ ایک ہی جملہ ہے سبوح قدوس یا رب العالمین۔ جیسے یہ قریب آئی، ایک مرتبہ چاہا کہ کیوں نہ میں جس ڈیوٹی کے لیے آئی ہوں، جو مجھے سونپا گیا ہے، اور وہ کام انجام دوں۔ اس نے کوشش کی، وہ بندہ الہی تھا، اس نے محنت کی، وہ بندہ خدا تھا۔ یہ آگے بڑھی، امام نے ورد جاری کیا، چونکہ اس امام کا بیٹا تھا جس کو جب تیر لگتا ہے تو سارے آتے ہیں یا رسول اللہ، حیدر کرار تو تیر نکالنے نہیں دیتے۔ آپ فرماتے ہیں جب ابو الحسن نماز کے عالم میں ہو، ایک مرتبہ آپ تیر کھینچ لیں گے، ابو الحسن کا ربط اللہ کی ذات سے ہوگا، وہ محسوس ہی نہیں کرے گا کہ
کہ کوئی بندہ میرے جسم سے لگا ہوا تیر نکال رہا ہے، اور قاسم کی کنیت بھی ابو الحسن ہے۔ جب ایک مرتبہ اس نے پورے اپنے حربے چلائے لیکن کامیاب نہیں ہوئی، ایسی چیز ہوئی کہ دائیں طرف سے، جس طرف سے امام سرب سجود تھے، اس کی آنکھوں سے پردہ چاک ہوا۔ کیا دیکھا کہ ایک جنت کا عالم ہے جس میں ہر طرف سے حور و غلمان موجود ہیں، جن کے سامنے قسم قسم کے مختلف پھل موجود ہیں، اور جیسے ہی وہ غلمان اور حوروں پر نظر پڑی تو خود کو کہتی ہے وہ امام کیسے ہو کے آپ کی طرف دیکھے گا جس کے لیے جنت مشتاق ہے، اور اپنے ماتھے کو سجدے پہ جھکا دیا۔ جیسے ہی مقرر شدہ سپاہی دیکھنے کے لیے آیا کہ میں جا کے دیکھوں کہ ابو الحسن امام کاظم اس خاتون کی اس غلیظ فعل میں شامل تو نہیں ہوئے، جب دروازہ کھلا تو دیکھا جو پہلے ایک سر سجدے میں تھا اب 2 سر سجدے میں ہے۔ دوڑ کے کہا کہ اے حاکم، وہ تو سر بے سجود ہے اور اللہ کی تسبیح فرما رہی ہے۔ جیسے ہی اس کو بلایا گیا اور وجہ پوچھی تو کہا اگر آپ میری جان لیں تو مجھے کوئی اثر نہیں پڑے گا، چونکہ ابھی جو میں جس فعل میں تھی وہ تو فعل شاید اللہ نے معاف ہی کر دیا، لیکن میں جنت کی حور بن چکی ہوں، میں اللہ کی ایک بندی بن چکی ہوں، میں اللہ کی ایک کنیز بن چکی ہوں۔ وہ امام جس امام کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے، جس کے تاریخ میں 18 بیٹے ہوں، ہم نے یہ تو سنا ہے اگر کوئی باپ انتقال کر جائے تو ورثہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ذرا جنازے کو اور رکھیے، وہ جو دور دراز جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے والد کا آخری دیدار کر لے، وہ آئے اپنے باپ کے چہرے کی زیارت کرے، اپنے باپ کے چارپائی کو کاندھا دے، آ کے اپنے آنسو اپنے باپ کے جسم سے مس کرے۔ جس کے 18 بیٹے ہوں وہ امام جب زہر کے ساتھ شہید ہوتے ہیں، بیٹے نہیں اٹھا رہے، اس امام کو کوئی اپنا نہیں اٹھا رہا۔ حکم دیا گیا ان غلاموں کو، مزدوروں کو، ذرا آپ اپنی تنخواہ ضرور لیجئے گا لیکن اس کو اٹھائیں اور جا کے کسی اور جگہ پہ رکھیں۔ مرنے کے بعد کتنا ہی کوئی مجرم کیوں نہ ہو، اس کے ہاتھوں سے زنجیر اتارے جاتے ہیں۔ ہے مظلومیت رضا کے باپ کی، زنجیروں کے ساتھ پل بغداد پہ جیسے جنازہ آیا، ایک مولا کا صحابی جس کو امام نے حکم فرمایا تھا، جیسے وہ حاضر ہوا ایک مرتبہ تڑپ کے کہا کہ مولا آپ تو مرنے کے بعد بھی سلاسل زنجیر ہیں، مرنے کے بعد بھی آپ آزاد نہیں ہوئے۔ ایک مرتبہ کوشش کی کیوں نہ میں ایک ایسے بندوں کو لے کے آؤں جو آ کے یہ زنجیر توڑیں، یہ زنجیر امام کے جسم سے نکالیں۔ مقتل کے کتاب لکھتے ہیں کہ جب کوشش کی گئی ان زنجیروں کو توڑنے کی تو ایک مرتبہ جو زنجیر توڑ رہا تھا وہ محب امام تو نہیں تھا، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، رو کر ایک مرتبہ زبان پہ چیخ نکلی۔ جیسے ہی چیخ نکلی تو ایک مرتبہ مولا کا صحابی تڑپ کر کہتا ہے کہ میں آپ کو مزدوری دوں گا، یہ بتائیں آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میرے رونے کی وجہ کوئی اور ہے،
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میں جب زنجیر توڑنے کے لیے زنجیر پر کوئی زوردار چیز لگاتا ہوں زنجیر تو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں اس نکاہت کی وجہ سے کسی ہڈی کے ٹوٹنے کی آواز میرے کانوں پہ آتی ہے۔ میں تڑپ کر کہتا ہوں یہ کیسا قیدی تھا، اتنا بھی اس پہ رحم نہیں ہوا کہ اس کے زنجیر اتار دیے جاتے۔ ہاں وہ امام، یہ امام تھا لیکن مرد تھا۔ ایک ایسی بھی مستور ملتی ہے جس کی عمر تو 7 سال ہے، جیسے زندان میں انتقال ہوتا ہے تو مولا سجاد ان کے زنجیر اتارنے کے لیے استغاثہ کرتے ہیں، لیکن ظالم اجازت نہیں دیتا کہ مولا سجاد کے زنجیر اترے تاکہ وہ اپنی بہن کے زنجیر اتار سکے۔ لاش پر بھی نہیں رونے والا کوئی، وارث دین کی ہائے بے وارثی، ڈھونڈتی ہے قضا، ڈھونڈتی ہے قضا، دفن کرنے کی جا، ایک غریب الوطن قید میں مر گیا۔